پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے میں بھی دیر تھی۔ میں نے ASI منظور حسین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے آتے مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے کہا، 2 ہوشیار قسم کے بندوں کو ساتھ لے جاؤ اور اردو بازار سے رحیم الدین کتب فروش کو پکڑ لاؤ۔ منظور حسین نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اوکے سر، ابھی گیا، ابھی آیا جناب۔ اور ہاں، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا، اسے بتا دینا کہ بس معمولی پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب، منظور حسین نے مجھے یقین دلایا، پھر کہا، لیکن اگر اس نے آنے میں کوئی پس و پیش کی تو اس صورت میں میرا خیال اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں نے ASI کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ تھانے آنے میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں ملک صاحب، تو ایسا ہی ہوگا۔ اس نے دوبارہ سلیوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں نے مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والی چیزوں کو میز پر پھیلا لیا اور بغور ایک ایک کر کو اٹھا کے ان کا جائزہ لینے لگا۔ شاید ایک بات کا تذکرہ کرنا میں بھول گیا تھا۔ لاش کو ضلع اسپتال بھجواتے وقت میں نے آلہ قتل، وہ کوری نہ کوری اینٹ جس پر RC کے حروف بنے ہوئے تھے، کو کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا تھا۔ آلہ قتل کی کیمیائی تجزیے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جاتی تو تفتیش میں واضح پیش رفت ہو سکتی تھی۔ اس وقت کمرے میں ASI شہباز خان بھی موجود تھا، مگر خاموشی سے میری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تمام چیزوں کو باری باری الٹ پلٹ کرنے کے بعد میں نے تعویذ کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ طے شدہ ایک ویسا ہی تعویذ تھا جیسا کہ عام طور پر ہوتے ہیں۔ میں نے کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ مختلف خانوں میں اردو حروف تہجی درج تھے، کہیں کہیں اردو ہند سے بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر تعویذ کے اختتام پر جو چند سطری عبارت تحریر کی گئی تھی، اسے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اگرچہ وہ تحریر خوب گھسیٹ کر لکھی گئی تھی، مگر پھر بھی میں نے حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام پڑھ ہی لیے۔ اس کے بعد میرا حیرت زدہ ہونا لازمی بات تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے شہباز خان نے کہا، لگتا ہے ملک صاحب کوئی خاص پوائنٹ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں نے شہباز خان کو اس پرچے کے بارے میں بتا دیا تھا جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام درج تھے۔ میں نے کہا، شہباز خان، پوائنٹ تو 2 ہاتھ لگے ہیں، مگر اپنی جگہ یہ دونوں نامکمل ہیں۔ میرا خیال ہے ان دونوں پوائنٹ کے ملنے سے جو تیسرا پوائنٹ سامنے آئے گا وہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ شہباز خان نے آگے جھک کر میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تعویذ کو پڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے وہ تعویذ اس کی طرح بڑھا دیا۔ حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے الفاظ نے اس نے بھی پڑھ لیے تھے۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کوئی آئیڈیا ذہن میں آ رہا ہے شہباز خان؟ میرا خیال ہے آپ بھی اسی انداز میں سوچ رہے ہوں گے۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے خیال آرائی کی۔ کس انداز میں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، یہ تعویذ حسینہ بیگم یا زلیخا بی بی یا پھر دونوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور تیار کروانے والا یا تو مقتول طفیل احمد تھا جو یہ تعویذ سلمہ کو دینا چاہتا تھا، یا یہ تعویذ سلمہ نے تیار کروایا تھا اور طفیل احمد کو دیا تھا۔ میں نے شہباز خان کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بالکل درست۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، اور اگر یہ تعویذ طفیل احمد نے بنوایا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ رات ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، ورنہ مقتول یہ تعویذ سلمہ کے حوالے کر دیتا، اس کی جیب سے برآمد نہ ہوتا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے کہا، دوسری صورت میں اگر یہ تعویذ سلمہ نے کسی سے تیار کروایا تھا اور وہ اسے طفیل احمد کو دینا چاہتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رات کو چھت پر آئی تھی اور ان دونوں نے ملاقات بھی کی تھی، ورنہ یہ تعویذ مقتول کی جیب سے نہ نکلتا اور پھر طفیل احمد کو قتل کر دیا گیا۔ شہباز خان نے ڈرامائی انداز میں کہا، اس طرح سلمہ کی ذات شک کی چادر میں لپٹے ہوئے نظر آتی ہے۔ میں نے کہا، اگر سلمہ بذات خود قاتل نہیں تو یقیناً وہ قاتل سے واقف ہے، یا کم از کم اس تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے ہمارے سارے اندازے ہی غلط ہوں۔ شہباز خان نے مدبرانہ لہجے میں کہا، تعویذ کی حقیقت وہ نہ ہو جو ہم قیاس کر رہے ہیں۔ سب کچھ ممکن ہے شہباز خان، میں نے کہا، تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ میرا تجربہ بھی یہی ملک صاحب۔ چند لمحات کے توقف کے بعد میں نے کہا، اس علاقے میں تعویذ گنڈے کرنے والے لوگوں سے تم واقف ہو؟ بڑی اچھی طرح ملک صاحب، شہباز خان نے جواب دیا۔ ویسے تو کئی ایک افراد ہیں، لیکن پیر سرمچو بہت مشہور ہے۔ سرمچو؟ میں نے حیرت امیز انداز میں اس کے الفاظ دہرائے۔ یہ بھلا کیا نام ہوا؟ وہ جناب سرمچو کا نہیں پتا آپ کو؟ شہباز خان نے کہا، وہ سلائی نہیں ہوتی جس سے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کسی پیر کا نام؟ میرا جملہ مکمل ہوتے ہی ایسے بول اٹھا، ملک صاحب، پیر سرمچو دراصل بہت دبلا پتلا ہے، رنگ بھی اس کا سیاہ ہے۔ اس پر غضب خدا کا کہ یہ ہر وقت آنکھ میں گہرا سرما لگائے رکھتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے سرمے والی سرکار بھی کہتے ہیں۔ میری بیوی بھی اس کی بہت موتقد ہے، کہتی ہے سرمے والی سرکار کی تعویذوں میں بڑا اثر ہے۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ آپ اسے جو بھی کہیں ملک صاحب، عورتیں اور خصوصاً دیہاتی عورتیں تعویذ گنڈے پر بہت یقین رکھتی ہیں۔ میری بیوی خالص دیہاتن ہے،
اور اس کا کہنا ہے کہ بچے ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے مگر سرمے والی سرکار کے ایک تعویذ سے بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ اپنے اپنے اعتقاد کی بات ہے جناب۔ اور تمہارا اعتقاد کیا ہے؟ میں نے شہباز خان سے پوچھا۔ تم بھی پیر سرمچو کو صاحب کرامت سمجھتے ہو؟ وہ دھیمی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، کیوں مذاق کرتے ہیں جناب، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ پھر وہ یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ویسے ملک صاحب، پیر سرمچو ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ اگر یہ تعویذ اس کا تخلیق کردہ ہے تو وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ تعویذ کس کو دیا تھا اور کس مقصد سے دیا تھا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ کل ہم دونوں پیر سرمچو کے دیدار کو جائیں گے۔ شہباز خان جلدی سے بولا، وہ اتوار کو باقاعدگی سے چھٹی کرتا ہے، بڑا قاعدے کرینے والا پیر ہے بھائی۔ میں نے کہا، ایسا ہے تو آج رات ہی اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ اسی وقت ASI منظور حسین نے آ کر اطلاع دی کہ رحیم الدین کتب فروش حاضر ہے۔ میں نے فوراً رحیم الدین کو اندر کمرے میں بلا لیا، ساتھ ہی میں نے شہباز خان کو تخلیق کا اشارہ کر دیا۔ میں تنہائی میں رحیم الدین سے کچھ ذاتی نوعیت کے سوال بھی کرنا چاہتا تھا، ممکن تھا شہباز خان کی موجودگی میں کھل کر بات نہ کر سکتا۔ ہاں بھائی رحیم دینا، وہ بیٹھ چکا تو میں نے کہا، تم نے آج بھی دکان کھول لی؟ تمہارے پڑوس میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، تمہارے دل میں خدا کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ عاجزی سے بولا، مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا اس واردات کا، میں تو حسب معمول دکان پر آ گیا تھا، یہیں پر مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی، اور تم ابھی تک دکان کھولے بیٹھے ہو؟ وہ لجاجت سے بولا، کیا کریں سرکار، روزی کا معاملہ ہے، آج کل ویسے بھی بچوں کے پرچے ہو رہے ہیں، دکان پر کام بڑھ گیا ہے، سلطان بھی آج صبح لاہور چلا گیا ہے، ورنہ وہ دکان کے کام میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا، آج تو میں اکیلا ہی پھنس گیا ہوں۔ میں نے پوچھا، سلطان صبح صبح لاہور کس کام کے لیے چلا گیا تھا؟ سلطان میری نظر میں مشکوک افراد کی لسٹ میں تھا، عین واردات کے روز اس کا دوسرے شہر چلے جانا غیر معمولی بات تھی۔ رحیم الدین نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، اس نے مجھے تو بتایا نہیں تھا کہ وہ کیوں لاہور جانا چاہتا ہے، بس کل ماں بیٹے میں کوئی خسر پسر ہوئی تھی، آج صبح جب میں بیدار ہوا تو وہ لاہور روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، لاہور میں کس جگہ گیا ہوگا؟ اچھرا میں اس کا ماما رہتا ہے، ادھر کپڑے کی دکان ہے اس کی، شوکت کلاتھ ہاؤس، وہ زیادہ تر وہیں جاتا ہے، آج بھی وہ شوکت علی کے پاس ہی گیا ہوگا۔ میں نے پراسرار انداز میں پوچھا، رحیم الدین، تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر میں نہیں رہتے، تمہارے بیوی بچے جو پروگرام بناتے ہیں اس کی تمہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، میرا خیال ہے گھر میں تمہاری گھر والی کی زیادہ چلتی ہے۔ اس نے جھپی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، بس کچھ نہ پوچھے تھانے دار صاحب، زیادہ گزر چکی، تھوڑی باقی ہے، یہ بھی جیسے تیسے گزر ہی جائے، مجھے کیا چاہیے، 2 وقت کا کھانا، وہ تو بہرحال مجھے مل ہی جاتا ہے، خام خواہ کیا فائدہ گھر میں فساد ڈالنے کا۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے خاصا شاکی تھا اور توہن کر ان کے ساتھ نباہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، رحیم دینا، یوں آنکھیں بند کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھ جاتے ہیں، تمہارے آگے ایک جوان بیٹا اور بیٹی ہے، گھر کے معاملات سے تمہاری لا تعلقی بہت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ وہ ایک آہ سرد بھر کر بولا، سب جائے جہنم میں، میں نے صبر کر لیا ہے۔ میں نے کہا، میں صبح تمہارے گھر بھی گیا تھا مگر تمہاری بیوی نے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، قانون کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے الٹا آنکھیں دکھانے لگی۔ وہ بولا، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، آپ سے کیا کرے گی؟ میں نے اچانک پوچھا، یہ زلیخا بی بی کون ہے؟ زلیخا بی بی تو میری ساس کا نام ہے، اس نے جواب دیا، پھر سوالے نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنی میز کی طرح سے وہ پرچہ نکال کر اس کے سامنے کر دیا جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ پرچہ پڑھا۔ میں نے پوچھا، تم پہچان سکے ہو یہ تحریر کس کی ہے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر بغور پرچے کا جائزہ لیا، پھر جواب دیا، یہ میری بیٹی سلمہ کی تحریر ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے سوال کیا، آپ کو یہ پرچہ کہاں سے ملا ہے؟ مقتول کی جیب سے، میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مقتول کی جیب سے؟ اس نے بڑبڑانے والے انداز میں میرے الفاظ دہرائے اور ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، رحیم الدین، تم مجھے خاصے معقول آدمی نظر آتے ہو، مجھے امید ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے بلکہ ہر قسم کا تعاون کرو گے۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی سب کچھ تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں نے تسلی امیز انداز میں کہا۔ مقتول کی جمع تلاشی سے تمہاری بیٹی سلمہ کی یہ تحریر برآمد ہوئی ہے، ہم اس تحریر کی تصدیق بھی کر چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلمہ سے مقتول کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا، اس لیے سلمہ نے اپنی ماں اور نانی کا نام لکھ کر مقتول کو دیا تھا، اور میں نے وہ تعویذ بھی کھول کر رحیم الدین کے سامنے کر دیا اور ایک سطر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہاں بھی تمہاری بیوی اور تمہاری ساس کا نام لکھا ہوا ہے۔
اس نے تشویش بھری نظروں سے تعویذ کی مذکورہ سطر کو پڑھا۔ میں نے کہا، یہ بات تو تم بھی جانتے ہوگے کہ تعویذ گنڈے کرنے والے عموماً ماں کے نام کا سہارا لیتے ہیں۔ اس تعویذ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی کے لیے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں واضح طور پر حسینہ بیگم اور اس کی ماں زلیخا بی بی کا نام موجود ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور یہ تعویذ بھی ہمیں مقتول کی جیب سے ملا ہے۔ رحیم الدین ایسی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ میں نے گھمبیر آواز میں کہا، اب کیا کہتے ہو رحیم الدین؟ اس کی گردن جھک گئی۔ کافی دیر تک وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر شرمندگی آمیز لہجے میں صرف اتنا کہا، اگر حسینہ نے میری بات مان لی ہوتی تو شاید مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ میرے مزید کریدنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی سلمہ اور مقتول طفیل احمد کے درمیان محبت کی ہانڈی پک رہی تھی۔ اسے جب ان معاملات کا پتہ چلا تو اس نے بیوی سے کہا کہ وہ بیٹی کو کنٹرول کرے۔ حسینہ نے کوشش بھی کی اور سلمہ کو باور کرایا کہ اس کی شادی اگر ہوگی تو حسینہ کے بھانجے سے ہی ہوگی۔ وہ اپنی بہن کو زبان دے چکی ہے، مگر سلمہ اپنے خالازاد کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ سلمہ پر جب گھر میں سختی ہونے لگی تو اس نے طفیل کو ان حالات سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ طفیل احمد نے اپنی ماں ہاجرہ بی بی کو سلمہ کی ماں کے پاس رشتے کی بات کرنے بھیج دیا۔ حسینہ نے سختی سے اس رشتے کی مخالفت کی اور مقتول کی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ اس طرف سے منہ ہاتھ دھو رکھے۔ رحیم الدین کو جب پتہ چلا کہ طفیل احمد نے رشتے کے لیے باقاعدہ اپنی بیوی کو بھیجا ہے تو اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ وہ طفیل اور سلمہ کے رشتے کا مخالف نہیں تھا۔ اس کی نظر میں طفیل ایک انتہائی شریف، خوش اخلاق اور کماؤ لڑکا تھا۔ وہ اسے ہر لحاظ سے سلمہ کے قابل سمجھتا تھا۔ اسے ان کی ملاقاتوں اور محبت کے طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ اس کے خیال میں یہ بدنامی رسوائی والی بات تھی۔ سیدھے اور مستحسن طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی تو رحیم الدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس مرحلے پر حسینہ بیگم اس کے خیال کی بھرپور مخالفت کی۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ سلمہ کی شادی ہوگی تو اس کی بہن سفینہ بیگم کے بیٹے موسیٰ خان سے ہوگی، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کر ڈالے گی، وغیرہ وغیرہ۔ رحیم الدین اپنا دکھڑا بیان کر چکا تو میں نے کہا، تمہارے خیال میں طفیل احمد کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ میں نے کہا، رحیم الدین، حالات و واقعات اور شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہاری بیٹی اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ٹھوس لہجے میں کہا، اور تمہارا بیٹا سلطان خان بھی میری نظروں میں مشکوک ہے۔ وہ جلدی سے بولا، سلطان ایسا لڑکا نہیں ہے جناب، کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے رحیم الدین؟ میرا بیٹا قتل نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب، وہ روحاں سے لہجے میں بولا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، اس کا پتہ بھی چل جائے گا، ذرا وہ لاہور سے واپس تو آ جائے۔ پھر میں نے اضافہ کیا، تمہاری بیٹی سلمہ سے بھی ایک ملاقات ضروری ہے، تم مجھے بتاؤ یہ ملاقات گھر میں ہو سکتی ہے یا اسے بھی تھانہ بلوانا پڑے گا؟ جناب، میں عزت دار غریب آدمی ہوں، آپ سلمہ کو تھانے نہ بلوائیں، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، کل اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، تمہاری دکان بند ہوگی اور تم گھر میں رہو گے۔ میں کل سلمہ کا بیان لینے تمہارے گھر آ رہا ہوں، ساتھ بسم اللہ جناب۔ اور تمہارا بیٹا جیسے ہی لاہور سے واپس آئے اسے سیدھا تھانے بھیجنا۔ جی تھانے دار صاحب، میں ایسا ہی کروں گا، وہ گھگھیا کر بولا۔ میں نے سرزنش بھرے انداز میں کہا، جب تک طفیل احمد کا قاتل پولیس کی گرفت میں نہیں آ جاتا تم یا تمہارے گھر کا کوئی فرد علاقے سے باہر نہیں جائے گا۔ مائی باپ، آپ فکر ہی نہ کریں، جو آپ کا حکم۔ دو چار مزید سوالات کے بعد میں نے اسے جانے دیا۔